اللہ رب العزت کی حکم توحید، اس کے حکم توحید اور عبادت کے بعد والدین کے ساتھ حسن سلوک اور ان کے ساتھ بھلائی اور احسان کا رویہ سب سے بڑی عبادت ہے۔ سوسائٹی میں اگلی نسلوں کی تربیت کرنے والے جتنے بھی لوگ ہوتے ہیں، خواہ وہ علماء ہیں، مشائخ ہیں، اساتذہ ہیں، عمر رسیدہ لوگ ہیں، بزرگ افراد ہیں، الغرض کسی بھی حیثیت میں جو معاشرے پہ اثرات رکھتے ہیں، واجب تکریم ہوتے ہیں اور جن کی ذمہ داری ہوتی ہے چھوٹوں کی اور اگلی نسلوں کی صحیح پرورش کرنا، تربیت کرنا، ان کو اچھے اخلاق سے آراستہ کرنا، برائیوں سے بچانا، اچھائیوں کی طرف راغب کرنا، جن کی یہ ذمہ داری ہوتی۔ والدین ان تمام طبقات میں سب سے بڑے نمائندے ہوتے۔ بچے کی پیدائش سے بھی پہلے سے لے کر جب ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے بچہ، اور پھر پیدائش کے دن سے لے کر اس کی جوانی تک والدین کا اپنی اولاد کی نسبت گزرا ہوا ہر لمحہ احسان ہوتا ہے۔ یہاں ایک لائٹ ٹون میں، ہلکے ٹون میں ہے، اپنی بہنوں کے لیے، عمر رسیدہ ماؤں کے لیے بات کہہ دیتا ہوں۔ یہ احسان کا سلسلہ بغیر کسی شرط کے علی الاطلاق جاری رہتا ہے بچے کی شادی ہونے تک۔ اولاد کو حکم دیا والدین سے احسان کرنے کا، اس لیے کہ احسان کا بدلہ اللہ رب العزت کے فرمان کے مطابق سوائے احسان کے اور کچھ نہیں ہے۔ والدین کے ساتھ احسان سے پیش آنا، بھلائی کے ساتھ، ادب و تکریم کے ساتھ، خدمت گزاری کے ساتھ پیش آنا، یہ ایک ایسا عمل نہیں ہے جس کا تعلق صرف والدین کے ساتھ ہے یا والدین پر ختم ہو جاتا ہے۔ نہیں، والدین منبع ہیں، سرچشمہ ہیں جس سے احسان، بھلائی، ادب، تکریم، خدمت گزاری، اچھے مینرز کا کلچر جنم لیتا ہے۔ جو اولاد والدین سے احسان کا رویہ نہیں رکھتی اور حسن سلوک اور ادب اور تکریم اور خدمت گزاری کا طرز عمل نہیں رکھتی، وہ اولاد معاشرے میں کسی شخص کی بھی عزت و تکریم نہیں کر سکتی۔ اور جن معاشرے میں والدین کا احترام ختم ہو جاتا ہے، ان معاشروں میں سب بڑوں کا احترام ختم ہو جاتا ہے۔ اور ایک یہ پہلو بھی ہے کہ والدین اپنی اولاد کی پہلی درسگاہ ہوتے ہیں۔ قرآن مجید سورہ مریم آیت نمبر 12 سے 15 کا مطالعہ کریں اور ہمیشہ اپنے ذہنوں میں نقش کریں۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام کے اوصاف بیان کیے اللہ پاک نے، چن کر فرمایا کہ وہ یحییٰ اپنے ماں باپ کے ساتھ بڑی نیکی، خدمت گزاری کے ساتھ پیش آنے والے تھے۔ سورہ مریم میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر آتا ہے، فرمایا مجھے اپنی والدہ کا خدمت گزار، ان سے محبت کرنے والا، تابعداری کرنے والا بیٹا بنایا۔ اللہ پاک نے دو پیغمبروں کی بچپن کا تذکرہ کیا ہے اور کس خوبی کو چنا۔ اللہ رب العزت یہ بات سمجھانا چاہتے ہیں کہ والدین کے ساتھ جو احسان ہے یہ میری عبادت کا استمرار ہے، میری عبادت کا تسلسل ہے۔ یعنی جو والدین کی نافرمانی کرتا ہے وہ میری عبادت کر ہی نہیں سکتا۔ جو والدین کا نافرمان ہے وہ اللہ کا عبادت گزار نہیں ہو سکتا۔ والدین کے ساتھ ایسا سلوک کرو کہ سلوک کرتے 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 خود احسان ہو جاؤ، حتیٰ کہ ان کے ساتھ بیٹھنے میں احسان اور ادب ہو۔ ان سے آگے ہو کے نہ بیٹھو، چلو تو ان کے آگے ہو کے نہ چلو، بلاؤ تو ان کا نام کبھی نہ لو۔ تمہارے سامنے ان دو میں سے کوئی ایک والدین میں سے یا دونوں بڑھاپے کو پہنچ جائیں۔ یہ کیوں فرمایا؟ یہ بات سمجھنے والی ہے۔ قرآن مجید نے ایک اور جگہ فرمایا کہ وہ پھر دوبارہ اس بڑھاپے میں بچپن کی طرف لوٹ جاتے ہیں۔ اگر بڑھاپے کی اس کیفیت کو پہنچ جائیں جہاں ان کی طبیعت، ان کا مزاج، ان کی بیماری، ان کا بڑھاپا اور ان کی جو تبدیلیاں آئی ہیں بڑھاپے اور صحت کی وجہ سے، وہ جو آپ کو پریشان کریں، مشکل کریں، ڈسٹرب کریں اور آپ ڈسٹرب ہو جائیں، پریشان ہو جائیں، تب بھی فرمایا فلا تقل لہما اف، آپ پھر بھی اف بھی نہیں کہہ سکتے۔